خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خدا میرے عزیزو، چونکہ پاک روزوں کا موسم ہے تو اس لحاظ سے اس سے متعلق تعلیم حاصل کرنا اور لوگوں کو تعلیم دینا ہم مسیحی رہنماؤں کا فرض ہے۔ میں بات چیت کروں گا بائبل مقدس اور مسیحیوں کے 40 روزے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، بائبل مقدس میں 40 کا عدد بڑا ہی اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا کلام مقدس میں بار بار ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہم 40 روزوں کی بات کرتے ہیں تو اس لیے اس سے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا نے 40 روزے کیوں مقرر کیے، کیوں ہم 40 روزہ سفر مناتے ہیں، کیوں ہم 40 دن تک روزے رکھتے ہیں۔ یہ 20 یا 25 یا 30 یا 35 یا 39 روزے کیوں نہیں ہیں؟ 40 ہی روزے کیوں ہم مناتے ہیں، یا 40 روز تک ہم کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو مسیح خدا میرے عزیزو، اس کی وجہ تسمیہ بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں بیان ہے کہ خدا کے بندے بزرگ موسیٰ نبی نے 2 دفعہ 40 دن رات کا روزہ رکھا۔ اس کے بارے میں ہم خدا کے کلام خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نبی جب خدا کے پاس کوہ سینا پہاڑ پر گئے تو انہوں نے 40 دن اور 40 رات وہاں پر قیام کیا۔ جب وہ واپس آ گئے 40 دن اور 40 رات کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ قوم بے وفا ہو چکی ہے، قوم خدا کی عبادت نہیں کر رہی۔ بنی اسرائیل نے ہارون کاہن کے ذریعے سے ایک بچڑا بنوایا اور اس کی عبادت، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو موسیٰ نبی کو ان کی اس حرکت سے بہت غصہ آیا اور اس نے خدا کے کلام سے لکھی ہوئی دونوں لوحیں توڑ دیں۔ تو پھر وہ ان سے بنی اسرائیل سے بات چیت کرنے کے بعد واپس پہاڑ پر گیا خدا کے پاس، اور پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پھر خدا کے پاس رہا، اور بنی اسرائیل قوم کے اس بہت بڑے گناہ کے لیے، جو گناہ اکبر کہلاتا ہے، یعنی خدا سے بے وفائی ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی معافی کے لیے موسیٰ نبی نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ دوبارہ سے رکھا، خدا کے آگے منت کی کہ بنی اسرائیل کو تباہ نہ کرے۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 40 دن اور 40 رات کا 2 بار روزہ رکھا ہے۔ اس بات کو ہم یعنی خروج کی کتاب 24 باب، خروج کی کتاب 34 باب، اور پھر اسی کا تذکرہ ہم تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 9ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اسے وہاں پر دہرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ پھر ہم ایک اور نبی ہیں، یعنی الیاس نبی، جنہیں ایلیا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کے 19ویں باب میں ذکر ہے کہ الیاس نبی خدا کے دیے ہوئے کھانے کی طاقت سے پہاڑ پر، کوہ ہوریب پہاڑ پر، خدا کے پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات تک چلتے رہے، نہ انہیں بھوک لگی نہ انہیں پیاس لگی۔ تو یہ دوسرے نبی ہیں جنہوں نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور خدا کی حضوری میں قائم رہے، مضبوط ہوئے، ایمان کی مضبوطی پائی، اور اسی ایمان کی مضبوطی سے پھر واپس آ کر خدا کے نام کی گواہی دی۔ پھر ہم تیسری شخصیت سے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کی نئے عہد نامے کی جو تیسری کتاب ہے، جسے مقدس لوکا کی انجیل کے نام سے جانتے ہیں، اس کے 4 باب کے شروع میں ہی پہلی آیت سے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، اسی پس منظر کو جو کہ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے
ابتدائی کلیسیا نے 34 صدی میں یہ فیصلہ کیا، نکایا کے شہر میں، وہاں پر کونسل ہوئی جسے نکایا کی کونسل کہا جاتا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کلیسیا 40 روزہ ایک دورانیہ مقرر کرے، جس میں مسیحی ہیں جو ایسٹر کی تیاری کریں، روزے رکھیں، بچت کریں، اور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے، ننگے لوگوں کے لیے، پیاسے لوگوں کے لیے، اور ایسے تمام غریب غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بچت کر کے ڈونیشن دیں تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے۔ تو اس کا سب سے بڑا مقصد نادار لوگوں کی خدمت ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ہم 40 روزے رکھیں، اسی دوران زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ اس سے ایسٹر ہم اچھے طریقے سے تیاری کے ساتھ منا سکیں اور اس سے خدا کے نام کو عزت ملے، ہم سب برکت پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔